جزاکم اللہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ دراصل بابا گرو نانک دیو جی مہاراج جو ہیں یہ سناتن دھرم سے ان کے والد صاحب کا تعلق تھا۔ ان کے والد کا نام تھا کلیان چند، تو چونکہ بعد میں مخفف نام گیا اور کالو رام کے نام کے والد صاحب کو جانا جانے لگا۔ یہ جو تھے ہم ایک مسلمان تھے جو ننکانہ صاحب کی طرف رہتے تھے جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی ہے، تو ان کے ہاں یہ کام کیا کرتے تھے ان کے والد، تو وہیں پر ان کی جو ہے جن کا نام تھا رائے بلار، تو وہیں گرو نانک دیو جی مہاراج کی جو ہے نا وہ پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ مسلم گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی، ان کے والد صاحب کا تعلق مسلم گھرانے سے رہا، اور پھر ان کی جو تعلیم ہے وہ بھی شروع میں مسلمان صوفیاء نے کی، اس لیے یہ اسلامی تعلیمات سے بچپن سے ہی بڑے متاثر تھے۔ مثال کے طور پر جب ان کو جنیو، ہندوؤں میں کیا ہے کہ جب بچہ جوان ہونے لگتا ہے تو اس کو جنیو پہنایا جاتا ہے، تو جب ان کو کہا گیا کہ ہم نے آپ کو جنیو پہنانا ہے تو آپ نے وہ جنیو پہننے سے انکار کر دیا، اور بلکہ آپ کا یہ جواب تھا کہ آنکھیں نانک رکت دین، ایک پاک خدائے دوجی قدرت کوڑ ہے، اللہ آپ گواہ۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو یہ جو جنیو کا مسئلہ پیدا ہوا تو آپ نے اس سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے مجھے جنیو پہنانا ہی ہے تو جو آپ نے شلوک اس وقت بیان فرمائے تو اس کے میں ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ روئی تو ہو محبت کی اور اسے کنات کے تانے بانے سے کاتا ہو، اس میں نیکی کی گرہیں اور سچائی کے پل دیے جائیں، تمہاری روح کے لیے جنیو اس طرح بنے گا، اگر تمہارے پاس اس قسم کا جنیو ہو تو لاؤ مجھے پہناؤ، کہ ایسا جنیو نہ ٹوٹے گا، نہ میلا ہوگا، نہ جلے گا، نہ کھویا جائے گا۔ نانک وہ بڑا بابرکت ہے جو ایسا جو جنیو پہنتا ہے۔ تو گویا کہ اسلام کی جو تعلیمات تھیں ان سے یہ متاثر تھے، تو اس لیے آپ نے جنیو پہننے سے اسی وقت انکار کر دیا۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو کہنا ہے لوگوں کا کہ یہ ہندو مذہب سے ان کا تعلق ہے، یہ بات درست ہے، لیکن آپ نے ویدک دھرم کے اوپر جتنی بھی ان کی تعلیمات یا ان کے جو کام ہیں ان میں سے کوئی کام نہیں کیا۔ مثال کے طور پر آپ جب ہریدوار گئے ہیں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، تو ہریدوار میں گئے ہیں اور وہاں پر یہ تھا کہ صبح صبح لوگ برہمن سورج کو پانی دے رہے تھے، تو آپ بھی وہاں چلے گئے، تو آپ نے سورج کی طرف منہ کرنے کے بجائے پنجاب کی طرف دوسری طرف منہ کیا اور پانی پھینکنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، سورج تو ادھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پنجاب میں میری زمین سوکھ رہی ہے، میں اس کو پانی دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا آپ کا یہ پانی یہاں سے پھینکا ہوا پنجاب میں پہنچ جاتا ہے؟ تو آپ نے کہا اگر آپ کا سورج پہ پہنچ رہا ہے تو میرا پنجاب کیوں نہ پہنچے گا؟ گویا کہ ان کے اس عقیدے، ہاں ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ طریق، یہ کہ تم سورج پر پانی پہنچا رہے ہو، یہ طریق ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر گرو بابا نانک دیو جی مہاراج نے جو نچوڑ نکالا ہندو مذہب کا، تو اس کے لیے آپ ایک شعر ہے، مرے چاروں وید کہانی ساد کی مہما وید نہ جانے، یعنی کہ جو وید پڑھنے والے لوگ ہیں یہ تو کہانی کے طور پر ہیں، اور جو سادھو ہیں وہ ویدوں کی حقیقت سے ناواقف ہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بالمقابل حضرت بابا گرو نانک دیو جی مہاراج اسلام کی تعلیم سے متاثر تھے، اور آپ نے توحید کی تعلیم جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ مثال کے طور پر میں صرف آپ کو دو لوگ یہاں پر آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ گرو نانک دیو جی ایک فرماتے ہیں، اکو سمری نان کا جرا جل تھا رہا سمائے، جو جمے تے مر جا۔ پھر ایک جگہ آپ فرماتے ہیں، تجھ بن اور نہ کوئی پیارے، تجھ بن اور نہ کوئی ہرے، جن ساچی تن فن گوئی، تس بن اور نہ دوجا کوئی۔ یہ جو شلوک ہیں آپ کے دونوں، یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بالکل اس کا ترجمہ ہے یہ، کہ ہم صرف نانک تو صرف اس خدا کی عبادت کر جو ہر جگہ پر سمایا ہوا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔